اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آج ہم آیت نمبر 243 سے 248 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے، پھر اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے بھی ایک لیسنیبل ہے، عبرت کا بھی سامان ہے اور ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ تو مسلمانوں کو جو ہمارے مسلمان تھے اس وقت کم تعداد میں تھے، تو ان کو بھی ایک طریقے کا ڈر تھا کہ قریش جو ہیں اتنے زیادہ ہیں، جو کم ایمان والے تھے، ہر ایک کا ایمان تو صحابہ جو تھے ان جیسے نہیں ہوتا نا، جو کم ایمان والے لوگ بھی تھے ان کو ایک ڈر تھا کہ بھائی اتنے زیادہ قریش ہیں، ہم ان کے بیچ میں تو دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم کو اس قصے میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز تعداد نہیں ہوتی ہے، اصل چیز جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو، دیکھو جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے، یعنی کہ وہ معمولی نہیں تھے، جو ان کے موت، ان کے ڈر سے جو وہ نکلے بھاگے، تو وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ کم تعداد میں تھے بلکہ ہزاروں میں بھی تھے، لیکن پھر بھی دیکھیں ان کا ڈر خوف نہیں گیا۔ تو یہی ہم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تعداد سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی ہزاروں کی تعداد میں تھی، اصل چیز تعداد نہیں، بلکہ اصل مسئلہ تعداد کا نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے دل کے عزم، تمہارا جذبہ، ارادہ، تمہارے اندر ایمان کی کیا قوت ہے، کیا کیفیت ہے، اللہ پر کتنا اعتماد ہے تمہارا، تم کس طریقے سے کس بھروسے پہ، کس طریقے سے اور کس بھروسے پہ میدان جنگ میں جا رہے ہو۔ تو یہ ایمان کی قوت جذبے سے جو ہے نا وہ جہاد کیا جاتا ہے، جنگ جہاد جو ہے وہ جذبے سے کیا جاتا ہے، ایمان کے جذبے سے۔ تو اصل چیز وہی درکار ہے، تعداد نہیں۔ تو بنی اسرائیل کا یہ ایک خاص واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ جو رائے ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو نکلے تھے نا گھروں سے اور مر گئے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ وبا کوئی پھیل گئی تھی طاعون کی، اس کی وجہ سے ہوا۔ کچھ نے کہا کہ ایک نبی گزر رہے تھے راستے سے، تو انہوں نے دیکھا یہ ساری مردہ قوم ہے، تو انہیں کہا کہ یا اللہ آپ کس طرح سے اس کو زندہ کریں گے، تو اللہ نے ان کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو موت اور زندگی جس طرح قیامت میں ہوئے گی اس کا ایک مشاہدہ کروا دیا۔ کیوں یہ دو رائے ہیں، اور جو تیسری رائے میں اب آپ کو بتاؤں گی، تو یہ سب ان کے اوپر کیوں ہوا، ان کے اوپر جو عذاب آیا، یہ جو کچھ بھی ہوا کیوں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو اب جو تیسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا کہنا ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے، علاقے کے، وہاں کے، ان کی دشمنی کہنا چاہیے، کون سے علاقے کے کیا لوگ تھے مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، جو ان کے دشمنان تھے لوگ، انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر حملہ کر کے ان کو قتل عام کیا، اور ان سے جو ان کا عہد کا صندوق تھا اس سے وہ چھین کر لے کے چلے گئے، ان کی بستیاں اجاڑ دیں۔ تو جس طریقے سے ہمارے پاس خانہ کعبہ امپورٹنٹ ہے اور حجر اسود جو اس کے اوپر پتھر لگا ہے وہ عہد کا پتھر، وہ جس طرح امپورٹنٹ ہے نا، تو بنی اسرائیل کے پاس ان کے لیے مقدس جو ہے وہ صندوق تھا، جسے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، 10 کمانڈمنٹس بھی تھے، توریت
اور جو ہے ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ چیزیں تھیں، تو وہ تمام چیزیں اس باکس میں تھیں، تو وہ ان کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ تھا، تبرک تھا ان کے لیے، وہ ان کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا، جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ قبلے کی حیثیت رکھتا، تو ان کے لیے بھی وہ قبلے کی حیثیت رکھتا تھا، حاصل تھا۔ کہتے ہیں تقریباً 20 سال تک وہ ان سے دور رہا وہ باکس نا، تو ان کا یہ جو صندوق تھا، ان کا جو یہ قتل ہوا، قتل عام ہوا، ان کی بستیوں کو تباہ کیا گیا، اور ساتھ میں نے آپ سے کہا ان کے صندوق بھی چھین کے لے گئے تھے، وہ ان کی حفاظت نہ کر سکے، تو وہ لوگ جو ہیں موت کے ڈر سے اپنے گھروں، یعنی کہ افراتفری اتنا ہوئی کہ موت کے ڈر سے وہ لوگ بکھر گئے، موت کے ڈر سے چلے گئے۔ تو کہتے علماء نے کہا کہ جو موت کا لفظ ہے اس آیت میں جو آ رہا ہے کہ فقال لہم اللہ موتوا، یعنی کہ بس کہا اللہ نے تم سے کہ مر جاؤ، تو وہ کہتے ہیں موت کا لفظ موت کے لیے بھی آتا ہے، نیند کے لیے بھی آتا ہے، بے ہوشی کے لیے بھی آتا ہے، اور اخلاقی اور ایمانی جو زوالی موت ہوتی ہے نا، جس میں اخلاق اور اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اخلاق اور ایمان، تو اس کو بھی، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے ان کا یہ ان کا جو یہ باکس تھا اتنا امپورٹنٹ تھا، اسی طرح ہمارے جو مسلمانوں کی تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہونے کے باوجود کہتے ہیں حجر اسود وہ لوگ چھین کے لے کے چلے گئے تھے، کہتے ہیں 20 سال تک بھی ہمارے پاس نہیں تھا، پھر کتنا پیسہ دے کے پھر ان سے ہم نے وہ اپنا وہ حجر اسود لے کر آئے۔ تو اسی طرح جس طرح ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھا، ان کے لیے وہ صندوق بھی بہت امپورٹنٹ تھا، تو وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں رہ کے بھی اپنی حفاظت نہ کر سکے، کی طرف سے ان پہ پنشمنٹ آ گئی تھی، جو وہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی تھی، تو اللہ سمجھو زوال میں چلے گئے تھے، ان کی تاریخ جو ہے نا وہ ختم ہو چکی تھی، یہ حال ہو چکا تھا ان کا، تو وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں رہ کر بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکے، اور گھروں کو چھوڑ دیا تو بہت کم تھے، جو مطلب کم ہمتی تھی، جو یہاں پہ نا کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو، تو یہ لوگ جو تھے کم ہمتی انہوں نے دکھائی، بزدلی دکھائی، تو اللہ نے جب انہوں نے اپنے ایمان اخلاق کو کہیں کا نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر ذلت طاری کر دی، اور ان کو ایک مردہ قوم بن گئی، جب اللہ کی طرف سے پنشمنٹ آتی تو ایک مردہ قوم بن گئی، پھر اللہ نے ان پر ایک نبی پیدا کیا ہے نا، اللہ نے ان پہ نبی پیدا کیا، اور وہ جو ہے اندر جذبہ پیدا کیا، پھر ان کے اندر ان کی زندگی کا سامان کیا، جیسے قوموں کی موت اور حیات آتی ہے نا، جیسے زوال آ جاتا ہے پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں، تو اپنے طرز عمل پر ہوتا ہے، جیسے قوم ہو یا ایک فرد ہو، جتنی وہ محنت کرے گا اوپر اٹھے گا، جتنا وہ اللہ کی نافرمانی میں جائے گا تو وہ نیچے ہی جھکتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا، زندہ کیسے کیا، ان کے جو قوم میں نبی تھے انہوں نے ان کو موٹیویشن کیا، کہا اللہ سے معافی مانگو، ہے نا، تو قوموں کی پھر اس طرح زندگی دوبارہ آنے لگی، محنت کی، پھر اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی، تو جب وہ کمی بیشی دیکھتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے، وہ جب انسان یا قومیں جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ایک طریقے سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی مدد ان سے اٹھا لی جاتی ہے، چاہے وہ ایک انسان ایسی حرکت کرے چاہے قوم۔ تو بنی اسرائیل سے تو اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تم دنیا اور دین کو اگر آگے دین کو پھیلاؤ گے، اللہ کا وعدہ پورا کرو گے تو تم کو اللہ نوازے گا، اور جہاں تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی سزا بھی تم پہ آئے گی، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی سزا ہی تھی جو ان کے اوپر آئی تھی، تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد، تمہارا ساتھ دوں گا، عہد پورا کروں گا، اور اگر تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ شکر گزاری بھی کرو گے تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو گے تو اللہ کی تمہارے پر مدد آئے گی، تم پر رحمت آئے گی، اللہ کا فضل آئے گا، مگر کیا ہے، بے شک ان لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے، تو اکثر لوگ جو ہیں ان کے جو ہے ناشکرے تھے، ان کی ناشکری انتہا سے زیادہ تھی، تو یہاں پہ انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو پھر جو ہے اب ان کا کیا حال آپ یہ دیکھیے کہ جنگ، مطلب جو جنگ جو مسلمانوں کے سامنے بھی دیکھیے اس وقت زندگی اور موت دونوں کی راہیں
وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے نا، جیسے اگر وہ موت سے ڈر گئے، ہم مسلمان اگر موت سے ڈر گئے یا بھاگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد رکھو کہ ان کی جو موت ہے اس سے کوئی چیز بھی ان کو بچا نہیں سکے گا، موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ اگر جیسے وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اگر تم بھی موت کے ڈر سے جہاد نہیں کرو گے تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری زندگی ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں رہے گا، بلکہ اگر تم اب موت سے بھاگو گے، تم چھپو گے، تو یاد رکھو تم پہ کیا ہوگا، ذلت، خواری، تو تمہاری نفاق کی موت تم پہ طاری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ موت سے بے پرواہ ہو کر زندگی کی راہ پر آگے بڑھیں گے، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اللہ بھی ان کو دنیا میں ایمان اور اسلام کی عظمت زندگی دے گا، اور آخرت میں بھی کیا کرے گا، اللہ فلاح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک مومنوں کو ایک سبق دے کے دیا جا رہا ہے کہ موت کے ڈر سے مت بھاگو، اور موت کا خوف جو نا موت کے خوف سے انسان کہاں بھاگے گا، بتائیے کہاں جائیں گے، بلکہ موت کے خوف کی بجائے موت کی تیاری کرو۔ ڈر کر تم کہاں کہاں جاؤ گے بھاگ کے، اپنے فرائض کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، اور مومن اپنی حفاظت کرتا ہے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، بھاگتا نہیں ہے مومن، پیٹ پھیر کے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ اپنی موت کی تیاری کرتا ہے اور اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب جو بچ کے بھاگنا چاہتے ہیں موت کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موت، ہمیں گھر میں جا کے بیٹھیں گے تو موت نہیں آئے گی، روڈ پہ جائیں گے تو موت آئے گی، حفاظت کے ساتھ انسان اپنی جان کی حفاظت کرے، اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ ان کو یہاں بتا رہے ہیں کہ موت جو ہے اپنے وقت پہ آئے گی، ٹھیک ہے نا، کوئی جگہ کہیں بھی چل جاؤ تم بچ نہیں سکیں گے، موت وہاں جہاں اللہ نے رکھی وہی آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے، موت کی یاد اور تیاری میں مصروف رہو، اور نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری کفر ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے، اور اللہ کو ناپسند ہے ناشکری پنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ موت سے مت بھاگو، یہ لوگ بھی موت سے بھاگے تھے، اے مسلمانوں اگر تم بھی موت سے بھاگو گے تو تمہارا بھی دین ذلت اور خواری میں تم چلے جاؤ گے۔ اب ہے آگے نمبر 245، اور اللہ کی راہ میں لڑو، جان لو کہ اللہ بے شک سنتا ہے، جانتا ہے، اور کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اس سے کئی گنا دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی کرتا ہے، اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ 244 آیت ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ بے شک سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اب اہل ایمان سے کہہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم بھی اٹھو، اپنی جان اللہ کی خاطر دو، ہے نا، ڈرو مت، اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ اسلام ہمیں جنگ کا مقصد بتاتا ہے، جہاد کا مقصد بتاتا ہے کہ صرف اللہ کے دین کے لیے ہمیں جہاد کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، ہمیں زمین جائیداد اپنے یہ سب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کے لیے اٹھ کے کھڑنا ہے۔ تو اگر تم پہ جہاد اور انفاق تم کو ہو گیا ہے فرض، تو اللہ، اگر تم اللہ کے راہ میں اپنی جسم سے، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو اور مال سے اللہ کے آگے خرچ کرتے ہو، تو اللہ بھی اپنے وعدے کے مطابق تمہیں انعام عطا فرمائے گا۔ جس طرح بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ تم اپنا وعدہ کرو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، تو ہم بھی تو بنی اسرائیل ہی کے، آپ کو پتہ نا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی بنی اسماعیل شاخ ہے، تو اللہ کا وعدہ ان سے بھی ہے۔ اگر مسلمان آج بھی اللہ، رسول اور قرآن پہ چلیں گے تو اللہ کا وعدہ ان سے بھی پورا ہوگا، اگر نہیں تو پھر ان پہ ذلت کی زندگی ڈال دی چلے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تم اس سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتے، اللہ سمیع ہے اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور تم اس سے کہیں بھی جا نہیں سکتے چھپ کے۔ تو جنگ دیکھیے اللہ کی راہ میں جو ہے شیطان، جو جنگ اللہ کی راہ میں شیطان کی راہ میں نہیں، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، شیطان کی راہ میں نہیں، تو اس لیے اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے ان مومنوں کے نا۔ اللہ تمہاری قربانیوں کو، تمہاری دعاؤں کو، جو سب چیزیں مومن مانگ رہا ہوتا ہے، دعائیں، قربانیاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری فریاد، تمہاری ہر چیز سن رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، وہ علیم ہے، وہ دشمنوں کی چالیں، ان کی تدبیریں سب اس کو علم ہے،
ہیں، اس وجہ سے اس بات کا تمہیں ڈر اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم جہاد میں مر گئے تو ہمیں کسی کو کوئی خبر ہی نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، لہٰذا تمہاری جو قربانیاں ہیں، تمہاری جو کچھ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور تمہاری مدد تمہاری فرمائے گا، تمہاری قربانی، جان نثاری، ہر چیز کی اجر اس کو عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اب آیت نمبر 245، اور کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اسے کئی گنا کر دے، اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کوشش کرتا ہے، اور اس کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ اب اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے قرض حسنہ کی بات، کیونکہ ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب یہاں پہ وہی قرض حسنہ کی بات آ رہی ہے۔ تو اس قرض کے لیے اس میں بات ہو رہی ہے نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو اس قرض کی صرف ایک شرط یہ ہے کہ وہ قرضہ صرف اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا، قرضہ جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا ہو، آخرت کے اجر کے لیے دیا گیا ہو، اس قرض میں صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے دیا گیا ہو نا۔ تو قرآن میں اللہ کے نام پر جو جہاد کے لیے اور انفاق کے لیے آپ دیتے نا، جہاد کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، اللہ کے دین کے لیے کتنا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی جہاد کے لیے اپنی جان مال جو بھی دیتا ہے، اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پیسہ میرے اوپر قرض ہے۔ حالانکہ دیکھیے اسی کا دیا ہوا ہے، اللہ نے ہم کو جو پیسہ دیا اسی کا دیا ہوا ہے، مگر یہ اللہ کی عنایت ہے، رحم و کرم ہے کہ انسانوں پہ جو کچھ تم نے اللہ کے دین کو دیتے ہو وہ اللہ کو دیتے ہیں، بظاہر ہم تو دے رہے ہیں مگر وہ اللہ اپنے اوپر کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بڑھا کے دوں گا۔ اور جو قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو لوٹانا ہے، تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح ہمیں لوٹائے گا، ہے نا۔ جو صدقہ خیرات ہم غریبوں کو عام حالتوں میں کرتے ہیں نا، غریب کو، مسکین کو کچھ بھی دیتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ کون ہے، اللہ نے کہا کون ہے جو انفاق کرے گا، تو اللہ اس کو کہتے ہیں کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ تو کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے پھر اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے اللہ اس کو لوٹائے گا۔ تو دین جو آپ کا قرضہ ہے، جو پیسہ ہے، وہ تو دے گا ہی، اگر $10 دیے تو $10 تو ملیں گے ہی، مگر اس کو اور زیادہ بڑھا کے دے دے گا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کس طرح بڑھائے گا۔ تو اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کا کرم سمجھ کر اس کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا وہ اسی کا تو ہے، اس کو اسی کا مال سمجھ کے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ جو رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے وہی تنگی بھی دے سکتا ہے۔ اب آگے بتاتے ہیں، اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشائق والا ہے، اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو جس اللہ نے تمہیں دیا ہے وہی کشادگی بھی دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے۔ تو جب اس نے یقین دے دیا، تو جب اس نے تمہیں کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ ہی تمہیں سب کچھ دیتا ہے، تو اس کا شکر ہے کہ جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑے تو تم بھی خرچ کرو۔ جب اللہ تمہیں دے رہا ہے اور تمہیں بھروسہ بھی دے رہا ہے کہ میں ہی تنگی کرتا ہوں، میں ہی کشادگی کرتا ہوں، تو جب اللہ کے دین کو ضرورت ہے تو تم خرچ کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے، جیسے جان سے تو ہم اللہ کی جان دے سکتے ہیں، اور اپنے مال سے جہاد میں ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ترغیب دلاتے ہیں کہ اللہ کے آگے دین کے لیے خرچ کرو۔ تو آج خدا سے دیکھیے ہم لوگ جیسے منہ چھپانے والے، جیسے خدا کو نا دنیا کی زندگی جیسے بھی ہے، ہم لوگ جو ہے چھپا کے خرچ کرتے ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں اللہ کی راہ میں نا۔ تم اللہ کو جس نے تمہیں دیا ہے، اور وہ تو دنیا عارضی ہے نا، جس دنیا کی زندگی کے لیے تم چھپا کے رکھ رہے ہو، سین کے رکھ رہے ہو، تو وہ تو ایک عارضی سی دنیا ہے نا۔ آج خدا سے چھپانے والے تم چھپا رہے ہو اب پیسہ اللہ سے، تو یہ نہ بھولو کہ کل خدا کو ہی تو تمہیں سامنے منہ دکھانا ہے نا۔ جس خدا نے تمہیں پیسہ دیا، اسی خدا سے تم جب مانگنے کا ٹائم آتا ہے تو تمہاری جیبوں سے، تمہاری پرسوں سے، بینک سے پیسے نہیں نکلتے،
حالانکہ اللہ ہی کا دیا اور اللہ کو بھی معلوم ہے، تم اسی سے منہ چھپا رہے ہو، اور حالانکہ تمہیں کل اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو جس دنیا کی زندگی کی خاطر تم جو ہے یہ نہیں دے رہے ہو نا، جو دنیا کے لیے تم نہیں دے رہے ہو، تو وہ تو بس ایک عارضی سی دنیا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، تو اس کی تمہیں فکر ہونی چاہیے، اس کی تم فکر کرو اور اپنا بندوبست کرو۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، اور اللہ کے لیے نکالو، پیسہ دو، تاکہ تمہارے اللہ تم کو چاہتا ہے کہ کئی گنا تمہیں بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی جو ہے یہ گنجائش ڈالے پروردگار، کہ ہمارا دل بھی کھلے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 سے 10 گنا سے 7 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ دیں گے نا، اتنا زیادہ دیں گے اللہ ہم کو، جو واپس کریں گے ہمارا جو جنگ اور مال میں جو بھی ہم اللہ کے لیے دیں گے، اللہ کے دین کے لیے، تو چاہے ہم مسجد میں دیں، کسی طالب علم کو دے دیں، ہے نا، جس کی تعلیم کے لیے مسجد ہو یا طالب علم ہے، دیکھیں وہ تو آپ کو ریٹرن نہیں کر سکتے نا، کہ جو آپ نے اس کو دیا تو اس کو بڑھا چڑھا کے کون دے گا؟ اللہ رب العزت ہم کو دے گا۔ تو دنیا میں بھی اس سے فائدہ ہوگا کہ انسانیت میں بہتری آئے گی، لوگ علم حاصل کریں گے اور لوگوں کے مسئلے مسائل دور ہوں گے، اور آخرت میں تو لامحدود اللہ نے کہا ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا، اور جس کی جتنی انٹینشن اچھی ہوگی وہ بڑھا چڑھا کے اللہ دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھیے ہمارے اللہ ہم کو یہ بیلیو دینا چاہتا ہے کہ اصل اللہ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، پیسہ ہم کو نہیں کھلاتا پلاتا، ہے نا۔ جب یہ بات آئی کہ اللہ کے لیے دو، تو لوگ کیا کہنے لگے، یہودی کیا اللہ فقیر ہے جو اللہ ہم سے مانگتا ہے؟ ان کی تو باتیں ہی نرالی ہوتی تھی نا۔ تو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے فکر کرو، اللہ کو راضی کرو، پیسے کی فکر نہیں کرو بلکہ اللہ کی خوشنودی کی فکر کرو۔ اگر تم اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے پاس منی سیف رہے گی، بلکہ اللہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے، بلکہ کبھی بھی لے سکتا ہے۔ خرچ کرنا شکر گزاری ہے، نہ خرچ کرنا کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اور پھر بچا بچا کر رکھنے سے کیا کب خرچ کریں گے؟ تو اس کو بھی انویسٹ کر لو، اور اللہ سے بڑھ کر کون تمہیں منافع دے رہے؟ دیکھیں اگر ہم بھی کہیں انویسٹ کرتے ہیں پیسہ، تو ہم کتنا پیسہ انویسٹ کر لیں گے؟ وہ چند پرسنٹ، 10%، 2% ایسے ہی دے دیں گے نا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا وہ تو بہت زیادہ دے گا، تو اچھی انویسٹمنٹ کر لیں، ہم دے دیں۔ تو دیکھیں جب جیسے کوئی جیل میں ہے، جیسے کوئی بہت بھوکا ہے انسان، تو اگر اس بھوکے کے سامنے آپ سونے کی ڈلیاں لا کے رکھ دیں، سونا لا کے رکھ دیں، کیا اس کی بھوک مٹ جائے گی کیا؟ لوگوں کا پیسہ بینک میں ہی رہ جاتا ہے، انسان بھوک سے مر جاتا ہے، وہ پیسہ بینک میں ہی رہ جاتا ہے۔ اور کسی کے سامنے چاہے وہ بھوکے کے آگے کسی جگہ قید ہو تو وہ پیسوں سے خرید نہیں سکتا، کیونکہ وہ وہاں قید ہے، تو اس کا جمع شدہ پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا بھی نہ دے دو کہ تم خود ہی زکوٰۃ لینے والے بن جاؤ، درمیان میں رہ کے اللہ کو یاد کرو اور دو۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ جس کو یقین ہوتا ہے ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، وہی جو نیک عمل کرتا ہے اس کی آخرت پہ ایمان ہوتا ہے، اس کا رب اس پر رحمت کا معاملہ کرے گا، اس کے ساتھ کرے گا، جو کچھ اس نے دیا ہے وہ اس کو واپس کر دے گا، تو ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یاد رکھو کہ اللہ کے پاس ایک ایک بات، ایک چیز کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے خود مال دیا ہے اور قرض کے طور پہ تم سے مانگ رہا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کے وہ واپس کر دے۔ اللہ ہمیں اور دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں پہ، وہ مہربان ہے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ اللہ ہی مہربانی کر سکتے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ہم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیں اس لیے کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہمیں چاہتا ہے ہمیں اور دے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ، بلکہ یہ ایک امتحان ہے، یہ جو اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے لیے دو، اس لیے کہ یہ ایک امتحان ہے۔ کیونکہ انسان کو دیکھیے مال سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دل کی تنگی سے دیتا ہے، ریا ہے، حرام مال نہ ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو، اور کم ویلیو والی چیزیں اللہ کو نہ دو، جو تمہاری نظر میں کوئی قدر نہیں، تم نے اللہ کو اٹھا کے دے دیا، بلکہ اطمینان کے ساتھ محبت اور شوق سے اللہ کو پیش کرو۔ تو اللہ ہی ہے
اللہ ہی کے دیے ہوئے مال سے تم اللہ ہی کو دے رہے ہو نا، کس کو دے رہے ہو یہ یاد رکھو، جو سامنے پرسن ہے نا اس کو نہیں دے رہے ہو بلکہ تم اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کے اوپر خرچ کر رہے ہو، تو پھر یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ پھر اللہ بھی اس کو ڈبل کر کے زیادہ کر کے دے گا۔ تو یہ جو ہے یہ مہربانی، یہ شفقت محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، کوئی نہیں دیتا کہ اللہ کو نا، کوئی نہیں دیتا اللہ کی راہ میں، تو اس کو کیا مطلب ہے اللہ کی راہ میں نا، تو اللہ ہمیں بہت ہم سے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری سیونگ ہو جائے گی، ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں کتنی شاپنگ کرنی ہوگی، کیا کیا نہیں چاہیے ہوگا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ جب اتنی ساری منی دیں گے تو ہمیں کتنا مزہ آئے گا نا۔ تو وہ اللہ جو مال چھین بھی سکتا ہے، اسی کے حال میں اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو ہم بچا کر رکھنا یہ ایک ناشکری ہے، کم ظرفی کی بات ہے۔ تو جس نے دیا ہے اسی کو ہم دینے سے ہم انکار نہ کر دیں نا۔ تو لہٰذا یاد رکھو کہ تم کو ایک دن اللہ کے پاس آنا ہے، تم اس رویے کے ساتھ آؤ گے کیا اس سلوک کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہوگے؟ یہ احساس دلایا ہے ہم کو کہ اللہ کی راہ میں جب وقت آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو مال اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے پیغمبر کا ساتھ دو، اپنی کمزوریوں کو دور کر کے اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ میں آ جاؤ، اور اللہ بھی تم سے پھر اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اب یاد رکھیں کہ جب بھی ضرورت آئے اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کے لیے تو کنجوسی نہ دکھائیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ کتنے موقع آتے ہیں لوگوں کی ضروریات کے لیے، تو اپنے دین کے لیے خرچ کریں۔ آیت نمبر 246، کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہ دیکھا موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ پیغمبر نے کہا کیا تم سے یہ بھی توقع ہے اگر تمہیں لڑائی کا حکم ہو تو تم اس وقت نہ لڑو؟ وہ بولے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں اور بیٹوں سے۔ پھر جب انہیں حکم ہوا لڑائی کا تو اس میں چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو اب وہ قصہ سنایا جا رہا ہے، اب جو ہے نا وہ قصہ سنایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ توڑا، بے وفائی دکھائی، تو اللہ نے ان کو ذلت اور محتاجی ڈال دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب انہوں نے توبہ، ان کے جو نبی تھے سمول نبی تھے، پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے ہیں آپ سب جانتے ہیں نا، تو ان کے اس درمیان جو ان کے نبی تھے انہوں نے ان کے اوپر محنت کی، ان کو توبہ استغفار کا کہا، تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، تم لوگوں نے کیا اپنے آپ کو بنا لیا، تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، دیکھو تمہارا صندوق بھی تمہارے ہاتھوں سے چلا گیا، تمہارے اولادیں سب قتل ہو چکی ہیں، تو تم اللہ سے معافی مانگو۔ تو اللہ نے ان کو پھر جب انہوں نے معافی مانگیا تو اللہ نے بھی ان کو انعام دینے کا وعدہ کیا، دوبارہ زندگی دی، عظمت کی جو کہتے ہیں نا، پھر دوبارہ اٹھایا، تو یہ ان کو دوبارہ اٹھایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد چند سالوں تک جو ہے نا یہ لوگ ٹھیک رہے، اس کے بعد بنی اسرائیل شرک بدعات میں اور طرح طرح کی لوگوں کا حق مارنا، سب طرح کی برائیوں میں گھرتے چلے گئے، اور ان کو جو نبی منع کرتا، ان کو حق بات کہتا، تو آپ کو پتہ ہے نا ان کیا کرتے تھے، وہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کی اس بد عملی کی وجہ سے ان کے اوپر سزائیں آئی تھیں۔ تو کافی عرصے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ سے اپنے نبی شمول کی قیادت میں ان کی درخواست کی کہ ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اب ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیج، ہم اس کی بادشاہت کی حکومت ہم چاہتے ہیں، تو تاکہ ہماری ایک قوت ملے، ہماری ایک شان ہو، اور تاکہ ہم جو ہے اس کے ساتھ مل کے اپنی کھوئی ہوئی جو ہمارا صندوق ہے یا ہماری جو شان و شوکت ہے ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں وہی بات بتائی جا رہی ہے، کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہ دیکھا موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، یعنی کہ اب ہمیں ایک ایسا بندوبست کر دو تاکہ ہم جہاد کر کے اپنی چیزیں واپس لائیں، اپنا وقار واپس لائیں۔ پیغمبر نے کہا کیا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں لڑائی کا حکم ہوا تو تم اس وقت نہ لڑو گے؟ وہ بولے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم نہ لڑیں۔
مگر اب ان کے نبی نے جو ان کے اور ان کی نفسیات کو آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ آپ لوگ بھی جو سورہ بقرہ پڑھیں، آپ لوگ بھی بنی اسرائیل کی سائیکالوجی کو سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے وعدوں کو کتنا جھوٹ بولتے تھے اور کبھی وعدہ وفا نہیں کرتے۔ تو ان کے نبی بھی بہت اچھی طرح سے ان کی نفسیات کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جب جہاد پر کا وقت اگر آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جب وقت آ گیا تو تم لوگ بیک اپ ہو گئے، ہے نا؟ تم لوگ جو ہے پیچھے چلے جاؤ گے، تم نہ لڑو گے، کیونکہ ابھی مجھے تمہارے اندر وہ ہمت وہ جرأت نظر نہیں آ رہی کہ جو ایک میدان جنگ میں آنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنا ایک اندیشہ نبی نے جو ہے نا ایک اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ مجھے تمہارے اندر ابھی وہ ہمت نظر نہیں آتی، تم کہتے تو ہو تم بڑے زور شور سے کہتے تو ہو، مگر مجھے ڈر ہے کہ جب جہاد کا موقع آیا تو ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کو سمجھایا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وقت آنے پہ تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، مگر انہوں نے کیا کہا، نہ لڑیں گے پیغمبر نے تو تم بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں لڑائی کا حکم ہوا تو اس وقت نہ لڑو۔ وہ بولے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، اور ہم تو نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں اور بیٹوں سے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہمارے ساتھ تو کتنی ٹریجڈیز ہو چکی ہے، ہمارے گھر بار چلے گئے، ہمارے گھر بار چلے گئے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ انہوں نے بڑا مطلب پرجوش انداز دکھایا کہ ہم ضرور لڑیں گے۔ ان لوگوں نے ایسا جوش دکھایا، ہم پہ کتنا ظلم ہوا ہے، ہمارے وطن سے ہمیں نکال دیا گیا، ہم ضرور لڑیں گے اور ہم اپنی چیزوں کو واپس لائیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ہم نہ نکلیں گے اپنے گھروں سے بیٹوں سے، پر جب انہیں حکم ہوا لڑائی کا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو خوب جانتا ہے۔ اب ایز یوزول بنی اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں وہی ہوئی کہ جب اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا تو چند ایک کے سوائے سارے بیک اپ ہو گئے۔ تو وہی جو نبی کا اندیشہ تھا، جو نبی نے سوچا تھا، اندازہ لگایا تھا، گیس کیا تو بالکل ٹھیک نکلا۔ جب جہاز فض ہوا تو تھوڑے لوگوں کے سوا سب بیک اپ ہو گئے، کیونکہ دیکھیں باتیں کرنا، وعدے کرنا، بڑے بڑے باتیں کرنا، عزم کرنے کا ارادہ کرنا بہت آسان ہے نا؟ میں یوں کروں گا، میں یوں کروں، بڑے آسان ہے زبان سے الفاظ نکالتے، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو امتحان بھی ساتھ آتا ہے۔ پھر اس کو برداشت کرنا اور ثابت قدم رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ بہت کم لوگوں میں یہ خصوصیات ہوتی ہے۔ تو یہ وہی ہوا جب انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے اپنا ہمت، حوصلہ سب گنوا دیا۔ تو بہت ہی کم لوگ رہ گئے تھے جو یہ کام کرتے ہیں، اور حقیقت کو اللہ کے مطلب حقیقت جو تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم لوگ جو پیچھے ہٹ گئے ہو نا، حقیقت اللہ کو پتہ ہے کہ کون ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم کوئی کام شروع کرتے ہو نا تو ذرا سوچ سمجھ کے کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا مومن سمجھدار ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ بس جو منہ میں آیا باتیں کر لی، وقت آنے پہ بیک اپ ہو گئے۔ تو جو کام کرو شروع کرتے ہوئے سوچو کیا یہ کام جو میں شروع کر رہی ہوں کیا میں کر سکتی ہوں، پورا کر سکتی ہوں، جو کمٹمنٹ کر رہی ہوں کیا میں کر سکتی ہوں، اپنے آپ کو خواہ میں مشکل میں فتنہ میں نہ ڈالیں، ہے نا؟ اور عزم اور دعویٰ وعدہ جو کر رہے ہیں تو اس کو نبھانے کی بھی صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر، اور عافیت کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کام ہم کو اگر ہم شروع کرتے ہیں، کوئی ایک جماعت میں اگر ہم کام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک لیڈر بھی ہونا چاہیے جو جسمانی قوت اور ذہنی قوت، جو ہر کام کی لحاظ سے اچھا ہو، طاقت رکھنے والا ہو، اور اپنی سمجھداری سے جو ہے وہ کام کو انجام دے، ہے نا؟ ایسا قوت والا کوئی اچھا ہونا چاہیے جو ہم کو اچھا گائیڈ کرے، اس کو ہم کو گائیڈ لے کر چلے۔ تو یہاں پہ ان کی بات ہوئی۔ اب ہے آیت نمبر 237،
اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیوں مل سکتی ہے اور ہم اس کے مقابلے میں حکومت کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور اس سے تو مال اور وسعت نہیں۔ نبی نے کہا یقیناً اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس علم اور جسم میں زیادہ فراغی دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک دیتا ہے، اور اللہ فضل کرنے والا جاننے والا ہے۔ اب جو ہے طالوت، یہاں پہ اب انہوں نے بادشاہ کی ڈیمانڈ کی تھی نا، تو اب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پہ طالوت بادشاہ کو مقرر کیا، یعنی کہ طالوت مینس لمبا چوڑا اچھے سے ایک ہینڈسم سا جو ہے ایک وہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف بادشاہت مانگ رہے تھے، جب اللہ نے ان کو بادشاہ دیا تو پھر کیا کہنے لگے ہم پر بادشاہت کیوں کر، مطلب بادشاہ مقرر کیا، وہ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے اور ہم اس کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہنے لگے، کمپلین کرنے لگے ہے نا کہ بادشاہ چاہیے، اب جب ملے تو ان کو بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے کمپلین شروع کر دیا کہ ہم تو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ غریب ہے، وہ ایک چھوٹے خاندان سے اس کا تعلق ہے، ہم کیوں قبول کریں اس کو، ہے نا، ہم نہیں قبول کرتے۔ تو پھر ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے اب آیا ہے تو اس کو، یہ تم کو جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر دے رہے ہیں تو تمہاری بہتری کے لیے دے رہے ہیں نا، کیونکہ وہ یہ جو ہے یہ چھوٹے قبیلے سے تھے وہ، یہ بادشاہت ہمارے شایانہ شان نہیں ہے یہ نا، کیونکہ اور یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے ہوتے ہوئے مقابلہ حکومت کا زیادہ حقدار رکھتے ہیں، تو اسے تو مال میں وسعت بھی نہیں ملی ہے۔ اور انہوں نے کہا اس کو کیوں ملی، اور ہم لوگ جو اتنے سارے قبیلے ہیں، ہم میں سے ہم لوگ اچھے شان والے ہیں، پیسے والے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو ملنا چاہیے تھی، اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا؟ تو مگر اللہ نے کیا کہا، اور کہا کہ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیوں اللہ نے اس کو چن لیا ہے؟ پھر نبی نے کہا یقیناً اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادتی دی ہے۔ تو مگر اللہ نے ان کو، جو چھوٹا قبیلہ، اللہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا کہ وہ بن یمین کے کہتے ہیں، وہ قبیلہ سب سے کم بھی تھا اور ذرا مال و دولت میں وہ کم بھی تھا، ہے نا، تو ان کو جو اس میں سے بنایا، تو اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی نظر کسی اور چیز پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلیر، تندرست، بہادر جنگجو دیکھتے ہیں نا، جو علم اور جسم میں وہ بہترین تھے۔ تو وہ بولے کیوں مقرر کیا، وہ تو آرگیومنٹ کر رہے تھے غریب کو کیوں، قبیلے مالدار کو کیوں نہیں کیا، ہم زیادہ حقدار تھے۔ تو نبی نے جواب دیا اللہ نے، تم نے کہا اللہ نے چن لیا، یہ تمہاری خواہش تھی کہ بادشاہت چاہیے تو اللہ نے تم کو چن کے دے دیا۔ اب اللہ نے جو دیا تم اس کو مانو، تمہاری خواہشات پر نہیں ہوگا، اللہ جو دے گا بس وہی ہوگا۔ تو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو چنا ہے وہ اس مقصد کے لیے بھرپور ہے، اپنے علم میں، اپنے جسم کے لحاظ سے بہترین ہے، جو ذمہ داری اس کو ملنے والی ہے وہ اپنی ذمہ داری کے حساب سے بہترین ہے۔ تو جو اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، اس کا اہل ہے، تو اللہ اسی کو اقتدار دے رہا ہے، بادشاہت دے رہا ہے۔ اور تمہاری جو نظریں ہیں نا، اللہ حکمت سے دیکھتا ہے نا، تمہاری نظریں تو خالی مال و دولت پہ سامنے چیزیں، مگر اللہ مال کی نظر نہیں رکھتا، اللہ علم اور عمل دیکھتا ہے کہ کس کے اندر کتنا علم ہے، کس کے اندر کتنا عمل ہے، اللہ وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر بہت اونچی نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں حکمت کے ساتھ اور اپنے اس سے کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو یہ بادشاہت تھی، کہ اللہ رب العزت بادشاہت ہو یا جمہوری ہماری حکومت ہو، کوئی بھی ہو، اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ اور رسول کا قانون کو فالو کرتے ہوں، بادشاہ ہوں یا کوئی بھی ہو، اللہ رسول کا قانون فالو کرتے ہوں۔ جیسے داؤد علیہ السلام تھے، ذوالقرنین تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کیسے کتنے اچھے اپنے وقت کے لوگ نکلے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کچھ بھی کریں
یاد رکھو کہ اللہ کے احکام کے قانون کے مطابق ہو، چاہے وہ جمہوری طور سے آئیں، چاہے وہ بادشاہت میں جائیں، تو زیادہ پسند جو ہوتے ہیں وہ جمہوری طریقہ ہے، جیسے رسول اللہ کے بعد خلیفہ آئے اور سب کے مشورے سے آئے۔ اگر بادشاہت بھی ہے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ ہی تو بادشاہ ہے، مگر اگر تم کرنے پہ آئی ہو تو اللہ کے قانون کو مد نظر رکھنا ہے، تم کچھ بھی بن جاؤ۔ اب 248 آیت ہے۔ اور انہی کے نبی نے بنی اسرائیل سے کہا، طالوت کی سلطنت کی یہ نشانی ہے، تمہارے پاس ایک صندوق لایا جائے گا جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو چھوڑی گئی ہیں موسیٰ اور ہارون کی اولاد سے، صندوق کو فرشتے اٹھائے لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ یہ لاسٹ آیت ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے پہلے تو انہوں نے ایک بادشاہ مانگا، اللہ نے بادشاہ دیا تو اس پہ کرٹیسائز کیا، پھر اللہ نے کہا اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین فیصلے کرتا ہے نا، اللہ فضل کرنے والا ہے اور وہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ تو اب ان کی جو ایک آرگومنٹ تھے، اب ان کے اندر جو دلوں کی جو کمزوری تھی اللہ جان چکا تھا، تو ان کے دلوں میں ایک قوت دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے، ان کے اندر جو کمی تھی اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ اگر ان کے اندر اتنی کم ہمتی ہوئی، ان کے اندر موٹیویشن نہیں، تو وہ کیا جہاد لڑیں گے؟ تو اللہ نے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو کہ وہ جو نبی اللہ نے جو چوز کیا نا، جس پہ تم کرٹیسائز کر رہے ہو، اس نبی جو ہے بنی اسرائیل سے کہ، اور ان کے نبی نے کہا، بنی اسرائیل کے کہا کہ طالوت کی سلطنت اس کی نشانی ہوگی۔ جو وہ نشانی ہے، جو نبی ہیں ان وقت کے جو نبی تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ تم جو اس طالوت کو پسند نہیں کر رہے ہو، نئے بادشاہ کو، تو یاد رکھو ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو تمہارا کھویا ہوا تابوت ہے، جو صندوق ہے نا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو اس وقت تو بنی اسرائیل کی سب سے بڑی یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جہاد کریں اور اپنا مقام واپس لائیں اور ہم تابوت جو ان کا صندوق ہے وہ مل جائے۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ نبی جو یہ نیا بادشاہ ہمارے لیے مقرر ہوا ہے، اس کی قیادت میں ہمیں یہ چیز مل جائے گی جو ان سے چوری ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کے دلوں میں اس سے کیا ہوا، اطمینان آ گیا، اطمینان آ گیا کہ طالوت کے ساتھ یہ نشانی ہے کہ جو صندوق تمہارا کھو گیا تھا وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وہ اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں ایسا روب، ایسا دبدبا ڈالا، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیل گاڑی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا، اس میں وہ صندوق رکھ کے اس کو دھکا دے دیا، تو اب وہ فرشتوں کی قیادت میں، وہ یقیناً وہ خود سے تو نہیں پہنچ سکتا تھا نا، تو اللہ یہاں پہ نا جس کے اندر وہ صندوق میں نے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی قیمتی قیمتی چیزیں تھیں، اور وہ ان کے قبلے کا قائم مقام تھا، کیونکہ وہ صحرا میں رہتے تھے، کوئی مسجد تو انہوں نے بنائی بھی نہیں تھی، تو وہ قبلہ نماز کے لیے سامنے رکھتے تھے اور قبلے کا رخ اس کی طرف کرتے تھے، اور جنگوں میں بھی وہ اس کو آگے سے آگے رکھتے تھے کہ اس کی برکت سے ہمیں کامیابی ہو، تو یہ ان کے لیے بڑی نعمت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کے دل میں ایسی ہیبت ڈالی کہ انہوں نے اس کو روانہ کر دیا، تو اور موسیٰ صندوق فرشتوں اٹھائے لائے تھے، یعنی کہ جو وہ دھکا جو بھی بیل گاڑی میں رکھ کے آ رہی تھی، تو فرشتوں کی قیادت میں جو بیل گاڑی وہاں تک ان کے بنی اسرائیل تک وہ ان کا صندوق پہنچ گیا، تو اصل جگہ پہ پہنچ گیا۔ تو یہ نشانی تھی کہ اللہ کی طرف سے طالوت کی جو سلیکشن ہوا، اللہ نے یہ بتایا۔ یہی بات حق ہے جو ہم کو قرآن بتا رہا ہے کہ یہی بات حق ہے، باقی اگر توریت میں کوئی اور باتیں لکھی ہیں تو وہ سب سمجھ لیجیے کہ اسٹوریاں ہوں گی، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے ہمیں اسی پہ یقین کرنا ہے، کیونکہ تابوت ان کے لیے میں نے آپ کو بتائی قبلے کی حیثیت رکھتی تھی، بہت امپورٹنٹ تھا، تو یہ اس کا مل جانا، اس کا کھو جانا، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی کہ اتنی امپورٹنٹ چیز کون بتائیے اپنے کتنی حفاظت میں رکھتے ہیں، کون اپنے ہاتھوں سے چوروں کے ہاتھ میں دیتا ہے، تو اس کا کھو جانا اور اس کا مل جانا یہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ جو ان کی بدعمالیاں تھیں تو ان کو سزا ملی تھی کہ ان سے وہ ان کی قیمتی چیز چھن گئی تھی، ٹھیک ہے، اور جب ان کو ملی، وہ کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے توبہ استغفار کیا، اپنی اصلاح کی اور اپنے آپ کو تیار کیا، تو اللہ نے ان پہ پھر رحم کیا اور ان کا یہ چیز ان کو واپس مل گئی ہے۔
تو ان کے اعمال اس سے ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان کے اعمال یعنی کہ گناہوں کی شدت ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو مصیبتوں میں گھیر لیتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں آئے تو کتنی مصیبتیں اس کی خود بخود چلی جاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے معافی استغفار کیا تو وہ ان کو دوبارہ مل گیا، ان کے دشمنوں کے دلوں میں اللہ نے دیکھیے کیسا رعب اور دبدبا ڈال دیا تھا۔ تو اس سے ہمیں بہت اس سے ہمیں نا دیکھیے بہت سبق ملتا ہے کہ جو تبرکات ہوتے ہیں ان کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے کتنا اہتمام سے انہوں نے رکھا تھا، پھر اللہ کی نافرمانی سے ایسی ایسی بڑی بڑی چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ تو ہم سے بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہم جو بہت سارے نیک کام ہیں، اگر خدا نخواستہ ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری بہت ساری نیکیاں ہم سے یوں چلی جاتی ہیں جو ہم پہلے کرتے تھے اب نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہارون اور موسیٰ اور ہارون کی اولاد اس صندوق کو فرشتے اٹھائے لائے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اللہ نے کہا یہ قصہ اس لیے سنایا جا رہا ہے تم کو بھی ہمیں بھی، اس وقت بھی صحابہ کے اندر ہمت پیدا ہو، جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ اب جنگ بدر بھی ہونے والی تھی اس کے بعد، تو ان کے اندر عظمت ان کی قصوں کی حکمت سمجھو کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز عزم ہے، جذبے سے لڑی جاتی ہے، اور گناہوں سے دور رہو، اللہ کی نافرمانی سے دور رہو۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بہت کچھ ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، شکر گزاری کرو، استغفار کرو تاکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس قصے سے بہت کچھ سمجھانے والا بنا دے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں اور اللہ کے احکام پہ چلنے والے بنیں۔ صدق اللہ العظیم۔